آپ نے اپنی زندگی میں بہت بڑے بڑے بیوقوف لوگ دیکھے ہوں گے، مگر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، مگر میرا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ آپ نے اس طرح کے بیوقوف لوگ شاید ہی اپنی زندگی میں کبھی دیکھے ہوں، یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے آس پاس ایسے بیوقوف لوگ دیکھے ہوں لیکن انہیں خود بھی اس چیز کا احساس نہ ہو کہ وہ اس طرح کی بیوقوفی اپنی زندگی میں کیے جا رہے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہوگا زندگی میں کہ ہم کس ٹریک پہ جا رہے ہیں، یا ہم سے کون سی زندگی میں غلطی ہوئی جا رہی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو کس وے میں سوچنے لگے ہیں، حالانکہ زندگی تو ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو چلیں آج کا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پانی کا واحد کنواں تھا جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی اور ریسورس نہیں تھا جہاں سے وہ پانی لیں، تو ان کا ایسے سمجھے کہ وہ واحد سہارا تھا جہاں سے وہ لوگ پانی بھرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کتا پانی کے کنویں میں گر گیا اور وہ پانی کے اندر ہی مر گیا۔ چونکہ گاؤں میں وہ واحد پانی کا کنواں تھا تو لوگ بھاگے بھاگے گاؤں کے مولانا صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ پانی کو کیسے صاف کیا جائے، پانی کو کیسے پاک کیا جائے، ایسا کیا کیا جائے کہ پانی پینے کے قابل ہو جائے۔ مولانا صاحب پہلے تو تھوڑا سا حیران ہوئے، پھر پریشان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ کنویں سے 40 بالٹیاں پانی کی نکال کر پھینک دو تو پانی بالکل صاف ہو جائے گا، پانی بالکل پاک ہو جائے گا اور پینے کے قابل ہو جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کنویں سے 40 بالٹی پانی کی نکال کر پھینک دیں، مگر 2-3 دن گزر گئے، کوئی فرق محسوس ہی نہ ہوا۔ تو وہ لوگ پھر دوبارہ مولانا صاحب کے پاس پہنچے اور کہا، حضور آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے 40 بالٹیاں پانی کی نکال کر پھینک دیں، مگر پانی ابھی بھی بدبودار ہے اور صاف نہیں ہوا اور پینے کے تو بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے تھوڑی دیر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی طرف سے، اپنی سمجھ بوجھ سے، یا جتنا مجھے علم ہے، مجھے تو یہ بیسٹ سجیشن لگی جو میں نے آپ کو دی کہ آپ اس طرح سے کریں تو پانی بالکل صاف ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پانی ابھی بھی بدبودار ہے اور پینے کے تو بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ تو میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ پانی صاف نہیں ہوا۔ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا تھا اور ایسے ہی پانی صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کنواں بہت بڑا ہے، اب اس کو اور کس طرح سے ہم صاف کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب پھر کچھ سوچنے لگے اور انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے کتے کو نکال کر 40 بالٹیاں پانی کی نکالی تھی؟ تو وہ لوگ حیران ہوئے اور ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں جناب، آپ نے 40 بالٹی پانی نکالنے کا کہا تھا، کتا نکالنے کا تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا۔ نے ان کو غصے سے دیکھا اور بولا کہ کیا تم لوگوں کی عقل اتنا کام نہیں کرتی کہ ایک کتا مرا ہوا ہے جو کہ پانی کے اندر موجود ہے، آپ کو سب سے پہلے تو اس کو نکالنا چاہیے تھا نا، پھر آپ 40 بالٹیاں پانی کی نکالتے تاکہ وہ پانی پاک صاف ہو جاتا، لیکن آپ نے ایسے کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ مولانا صاحب آپ نے ہمیں جیسے جواب دیا، آپ نے ہمیں اپنے علم سے جیسے بتایا، ہم نے تو ویسے کیا۔ تو مولانا صاحب نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ ایسے نہیں ہوتا، بعض چیزیں خود اپنی سمجھ بوجھ سے ہی کرنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور زہریلی چیز چلی جاتی، اس میں کوئی سانپ چلا جاتا یا کوئی اور زہریلا جانور چلا جاتا تو کیا آپ لوگ پھر بھی ایسے کرتے؟ اور اگر آپ پھر بھی ایسے کرتے تو کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو زندگی میں اپنی عقل بھی استعمال کرنی ہے۔ تو اس بات کو بتانے کا میرا مقصد یا پھر یہ واقعہ شیئر کرنے کا میرا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو دل میں ہے
حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے یا پھر لالچ ہے تو وہ ہمارے دل میں پڑی رہتی ہے، مگر ہم صرف چند نمازیں اور تسبیحات پڑھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو گیا ہے، ہمارا دل پاک ہو گیا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کی نیت پہ پرکھا جائے گا، عمل سے تو پرکھا ہی پرکھا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ اچھے کام کی صرف نیت کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے، چاہے آپ وہ کام کر پائیں یا پھر نہ کر پائیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہو، آپ اپنے اندر سے حسد، نفرت، بغض اور لالچ جیسی چیزیں ہی نہیں نکال سکتے تو پھر آپ کا دل پاک کیسے ہوگا؟ آپ یہ کیسے سمجھیں گے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے یا پھر آپ ایک اچھے مسلمان بن گئے ہیں؟ جس طرح ان لوگوں نے کتے کو نہیں نکالا پانی میں سے، بلکہ انہوں نے صرف اس میں سے 40 بالٹیاں پانی کی نکال دی، سیم ایسے ہی ہم اپنے اندر سے نفرت اور بغض کو نہیں نکالتے، بلکہ ہم صرف چند نمازیں اور تسبیحات پڑھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جیسا مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں، جتنی عبادت ہم نے کی اتنی تو شاید ہی کوئی کرے گا۔ تو ہمیں بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ چیزوں کو سب سے پہلے اگر ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر سے حسد اور نفرت کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے ہم ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چیزیں نہ تو کبھی خود سے سمجھ آئی ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی سمجھانے والا ہے، اور اگر کوئی ہمیں سمجھانے والا ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ اور ایک بہت اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔